دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم ایک فیصلے کا ذکر کرتے ہیں جو پریزنرز ہیں، یعنی جو قیدی ہیں مختلف جیلوں میں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی عرضداشت اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اڈیالہ جیل یعنی سینٹرل جیلز کے جو پریزنرز ہیں ان کی بات۔ تو انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی اپنے گریونسز کے کہ جس طرح ہمیں رکھا جاتا ہے، جو اوور کراؤڈڈ جیلیں ہیں، اس حوالے سے یہ ہمارے آئینی اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف معاملہ ہے، تو اس پر یعنی آپ ہمیں ریمیڈی دیں۔ تو بہرحال چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ کی سربراہی میں وہ بینچ جو ہے اس نے فیصلہ دیا، 38 پیجز پر مشتمل ہے اور بڑا زبردست فیصلہ ہے، لینڈ مارک میں کہوں گا۔ یعنی خوش قسمتی سے ہماری عدلیہ میں چند، چلو بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ وہ جو اشک سحرگاہی سے وضو کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں لوگ نا، تو ان میں یعنی عطر من اللہ بھی ظاہر ہے ساری آئیڈیل چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اویلیبل سٹف میں سے عطر من اللہ معزز جج جو ہیں وہ خاص عام ہیں، یعنی ان کے فیصلے کئی ہیں کہ جو پاکستان کے آئین قانون کے تحت جو عوام کے حقوق ہیں، جو شہریوں کے حقوق ہیں، ان کی توثیق اور ان کے تحفظ کے لیے اسی طرح کا یہ فیصلہ ہے۔ تو اس میں چند چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں، مثلا کہ پاکستان میں یعنی اوورآل پاکستان میں جو کیپیسٹی ہے جیلوں کی، اس کی مجموعی کہ کتنے قیدیوں کو وہ رکھ سکتی ہیں، وہ 55,634 ہے، جبکہ عملی طور پر جس دن یہ پٹیشن فائل کی گئی اس دن 73,721 تھے۔ تو گویا ان میں سے یعنی آپ امیجن کر لیں کہ کم و بیش 20,000 18,000 جو ہیں وہ یعنی اس کیپیسٹی سے ابو ہیں، یعنی بہت زیادہ پرسنٹیج بنتی ہے کہ یہی سمجھ لیں کہ اگر کسی گھر میں کسی کمرے میں بالفرض گنجائش 5 لوگوں کی ہے تو وہاں پر 8 رکھ دیے جائیں، یعنی اس طرح کا پروپورشن بنتا ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ معاملہ ہے، اور اس سے بڑے یعنی ایک تو ظاہر ہے ان کے بنیادی انسانی اور آئینی حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہیں، دوسرا اور بہت ساری پیچیدگیاں اخلاقی ہیں، ہائیجین کے حوالے سے ہیں، تو اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ تو جو اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 73,721 قیدی ہیں، ان میں سے صرف جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ 28,874 ہیں، یعنی صرف 40% وہ ہیں کہ جن کو واقعتاً سزائیں ہوئی ہیں جو سزا بھگت رہے ہیں، باقی وہ ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ گریبی میں ہی ادھر ہیں، یعنی انڈر ٹرائل ہیں یا پری ٹرائل ہیں۔ جس طرح بالفرض نیب لوگوں کو پکڑ کے رکھ دیتی ہے تو گویا وہ جس طرح آلو نہیں رکھتے کسی کولڈ سٹوریج میں، تو رکھ دیتی ہے، پھر دیکھیں گے کبھی، تو کبھی موڈ ان کا جب آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ 3 سال ہو گئے اس شخص کو۔ مطلب اس حوالے سے یہ ظلم کی بہت وسٹ فارم ہے کہ کسی پر الزام لگائیں اور اس کو اٹھا کے جیل کے اندر پھینک دیں، اور پھر یہ جا اور وہ جا، کوئی یعنی بھول بھلائیوں میں سلسلہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس پر چیف جسٹس نے جو فائنڈنگز دی، یعنی جو اس پر فیصلہ دیا، آرڈر دیے، اس میں یہ بات ذکر کی کہ اوور کراؤڈڈ ہیں اور وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز انتہائی ناقص ہیں، اور اسپتال جو ہیں ایک تو ان ایڈیکویٹ ہیں، ان میں جو بیڈز کی تعداد وغیرہ، اور پھر انڈر سٹافڈ ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز اور نرسز اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح یعنی جب اتنے لوگ ہیں اس کیپیسٹی سے کہیں زیادہ ہیں تو ان کے لیے ہائیجین کے مسائل ہیں، نہانا دھونا، باتھ روم جانا وغیرہ کہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا۔ آپ امیجن کر لیں کہ اگر کسی کو باتھ روم جانے کی ضرورت ہو اور اسے کہیں کہ آپ 3 گھنٹے باہر کھڑے رہیں، تو آپ امیجن کر لیں کہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے۔
تو اسی طرح پھر یہ جتنی زیادتیاں یا ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں یا خلاف پامال ہوتے ہیں، اس کے خلاف ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. عملی طور پر وہ زیادہ انڈر پریویلیجڈ معاشرے کے لوگ ہیں، یعنی کمزور طبقوں کے لوگ ہیں. ظاہر ہے ان بہت ساروں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کا وکیل کر لیں، لہٰذا نہ تو وہ وکیل کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جیل اتھارٹیز کے براہ راست انڈر ہوتے ہیں. تو اگر جیل اتھارٹیز محسوس کریں کہ یہ کورٹ تک ہمارے خلاف گریونسز لے جائے گا تو وہ اسے مزید ظلم و ستم کا پیمانہ اوپر کر دیتی ہیں. تو اس طرح وہ نہ تو عدالتوں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے. تو یہ جناب معزز عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 جو آئین پاکستان ہے اس کی یہ سخت خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، جو یعنی جو بین الاقوامی قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں مختلف ملکوں نے جس پر اتفاق کیا ہوا ہے جس کو انٹرنیشنل کنونشنز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ان میں دیے گئے رائٹس کے بھی خلاف ہے، اور انہی رائٹس کو اصل میں کانسٹیٹیوشن میں بھی پھر لکھا گیا ہے. تو یہ دونوں طرح سے خلاف ہے، کیونکہ ان پر کنونشنز پر بھی پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اور پھر اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازی کسی حد تک ہوئی. مثلا 2009 میں ایک پبلک ڈیفینڈر اینڈ لیگل ایڈ آفس ایکٹ 2009 بنایا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح ایک ہے گڈ کنڈکٹ پریزنرز پروبیشنل ریلیز ایکٹ 1926 کا قانون ہے، اینڈ دی پیرول رولز. تو اس میں یعنی اگر کسی کا بیہیویئر اچھا ہے، وہ یعنی اپنی قید کے دوران اچھا رویہ رکھتا ہے تو اس کی ظاہر سزا کم ہو سکتی ہے، پیرول پر رہائی ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو باتیں ان کے لیے ہیں جو کنوکٹ ہو چکے ہیں، جن کو سزائیں ہو گئی ہیں، جو ویسے ہی فی سبیل اللہ ادھر پڑے ہیں کہ جج صاحب تاریخ ہی 4 سال نہیں دے رہے، یا آتی ہے تو بس وہ گزر جاتی ہے. یعنی اس طرح کے ان کو پھر رعایت بھی کیسے ملے گی، کیونکہ ان کی تو نہ سزا ہے نہ وہ سزا یافتہ ہیں، تو رعایت تو ملے گی سزا میں. لہذا اصل مسئلہ تو ان 60% لوگوں کا ہے، یعنی ہے دوسروں کا بھی، لیکن اس کا اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ انہیں سزا بھی نہیں ہوئی، اور قانون کی نظر میں وہ معصوم ہیں، وہ بے گناہ ہیں جب تک ڈیو پروسیس میں یعنی صحیح قانونی جو ایک عمل ہے اس کے ذریعے ان کو مجرم نہ ثابت کیا جائے. تو بہرحال اس والے سے پھر جسٹس عطر من اللہ نے ہدایات بھی جاری کی ڈپٹی کمشنرز کو، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنرز کو اور متعلقہ جیل اتھارٹیز کو کہ اس کو صورتحال کو ایڈریس کریں. اور یہ جو اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ ہدایات جاری کی کہ یہ جو پبلک ڈیفینڈرز کے حوالے سے یا پیرول افسرز کے حوالے سے اس میں جو ویکنسیاں خالی پڑی ہیں اس کو فل کیا جائے اور اس کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے. تو بہرحال اس سے بھی بڑھ کے ایک بہت لینڈ مارک نقطہ انہوں نے یعنی بلکہ رائٹ جو ہے اسرٹ کیا، کنفرم کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خود جو پریزنرز ہیں وہ حکومت کے خلاف باقاعدہ سو کر سکتے ہیں، یعنی حکومت کو سو کر سکتے ہیں، مطلب کہ ان کے خلاف دیوانی مقدمہ قائم کر سکتے ہیں، اپنے زر تلافی مانگ سکتے ہیں، ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے آئینی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اتنا نقصان پہنچایا گیا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ میری بےزتی ہو گئی ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، 2 کروڑ ہمیں دیں، یعنی اس طرح کا. تو وہ کہہ سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک پیچیدگی یہ ہے کہ وہی بات کہ وہ کمزور لوگ ہیں، وہ ایک تو انہیں اپنے ان حقوق کا ادراک نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہ تو ان کے رحم و کرم پر ہیں، وہ ثابت کیسے کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. یہ تو بات اب ویسے تو ابو بورڈ ہے کہ ظاہر ہے کیپیسٹی جتنی اس سے زیادہ رکھے گئے ہیں تو اوور کراؤڈنگ مینس کہ ان کے رائٹس کی خلاف ورزی ہے، اور یہی آئین یعنی عدلیہ نے قرار دیا ہے کہ سمپلی اوور کراؤڈنگ کا مطلب یہ ہے، یعنی کیپیسٹی سے زیادہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، پامال کی ہے، اور اس بیس پر وہ حکومت کے خلاف مقدمہ قائم کر سکتے ہیں کہ ہمیں زر تلافی دیا جائے، اس کی کمپنسیشن دی جائے.
تو بہرحال یہ حق دینا بہت بڑی بات ہے، بڑا یعنی جوڈیشل لینڈ مارک میں کہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے. اللہ کرے کہ سپریم کورٹ اس کو کوئی الٹ نہ دے، جیسے یہ کرونا کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی ہائی کورٹس نے ضمانتیں ایک این میس لی تھیں، یعنی اکٹھی ضمانتیں کہ اس کرائٹیریا پر جو اترتے ہیں اتھارٹیز جو ہیں ان کو ان کی پرسنل بیل پر ہی چھوڑ دیں، اور خاص طور پر جو انڈر ٹرائل ہیں اور خاص ان کی اتنی سزا جس میں ہو سکتی ہے شاید 7 سال یا 10 سال کا معاملہ تھا. لیکن بہرحال حکومت سپریم کورٹ میں فوراً چلے گی اور سپریم کورٹ نے اس کو الٹ دیا. اس سلسلے میں ہمیں امید ہے کہ شاید وہ نہ ایسا کریں، اس لیے کہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ایک پریکٹیکل ظاہر کم ہے کہ پاکستان میں عام طور پر ٹالٹ یعنی ڈیمیجز کلیم کرنے کا رواج جو ہے صحیح رواج، لیکن عملی طور پر اس پر کبھی ڈکری عملی طور پر نہ دی گئی ہے اور نہ ہی اس پر کبھی عمل درآمد ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جیسے شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف کئی کروڑ یا ارب کا کیا تھا دعویٰ، اس طرح خان صاحب نے کسی کے خلاف کیا ہوگا. مطلب یہ کہ کوئی پوچھتا نہیں اس کو، وہ بلاتی رہتی ہیں نچلے ڈالتے ہیں اور بس ٹھیک ہے بلاتی رہتی ہیں تو بلاتی رہیں. تو یہی سلسلہ ہے. بہرحال عدالت نے اپنا فریضہ ادا کیا. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. دیکھیں ایک صحیح راستے پر صحیح انداز سے بولنے یا فیصلہ دینے سے ہی بات آگے چلتی ہے. تو چلو نقطہ آغاز ہی سے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب خوش رہیں اور ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں. خدا حافظ.